نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل انما انا منذر وما من اله الا الله الواحد القهار رب السماوات والارض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم انتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين باي باي پڑھ لیں إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فانظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين صدق اللہ العظیم۔ سورہ صاد کی آخری 24 آیات آیت نمبر 65 سے آیت نمبر 88 تک آپ کے سامنے تلاوت ہوئی۔ اس سورہ مبارکہ کا عنوان رسالت کے باغی۔ اس عنوان کے تحت ہم اس سورہ مبارکہ کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اسی عنوان کو اختتامی شکل عنایت فرمائی۔ رسالت کے باغیوں کو بتایا گیا نبی کی زبان سے کہ میں تو رب کا فرستادہ ہوں، رب کا بھیجا گیا ہوں، ڈراتا ہوں تمہارے برے انجام سے، خوشخبری دیتا ہوں تمہارے اچھے اعمال کے نتیجے میں اچھے انجام سے۔ اگر تم میری بات کو مان لو گے تو تم کامیاب ہوگے۔ میں رسول ہوں، اس کے لیے میرے پاس دلیل یہ ہے کہ میں وہ باتیں تمہیں بتا رہا ہوں جو میں نے کہیں پڑھی نہیں ہیں، میں نے کہیں سے سیکھی نہیں ہیں، میں نے دنیاوی معاملات کے اعتبار سے کسی کے سامنے زانو تلمس دے نہیں کیا، اور ایسی باتیں بتا رہا ہوں جو تم میں سے کوئی بتا نہیں سکتا، ایسی باتیں بتا رہا ہوں جو پہلے مجھے بھی معلوم نہیں تھی۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میں اللہ کا فرستادہ ہوں، اللہ کا بھیجا ہوں۔ مثال کے طور پر میں آپ کو پہلے انسان آدم علیہ السلام کی خلقت اور پیدائش کے زمانے میں جو فرشتوں کے درمیان بات چیت ہو رہی تھی، میں وہ بات چیت یا اس بحث و مباحثہ کو پہلے نہیں جانتا تھا، لیکن مجھے اب پتہ چلا کہ وہاں بحث و مباحثہ کیا ہو رہا تھا یا کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میں رسول ہوں، میرے پاس وہ پیغام آیا ہے جو تمہارے پاس نہیں آتا۔ میں تمہیں سناتا ہوں رسالت کے سب سے پہلے باغی کا قصہ۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے نبی اور رسول کی جو نبوت ہے، سب سے پہلے نبی کی نبوت کا جو باغی تھا وہ کون تھا، کیوں بغاوت کی، یہ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی زبان سے یہ کلمات کہلوائے اور پھر آخر میں اس پر مزید مہر تصدیق ثبت کرنے کے لیے فرمایا کہ محبوب آپ یہ بھی بتا دیجئے ان کو کہ میں جو یہ باتیں تمہیں بتاؤں گا یا بتا رہا ہوں، اس پر میرا مقصد کوئی چودراہٹ قائم کرنا نہیں ہے، کوئی عہدہ لینا، کوئی اجر لینا یا کوئی بدلہ لینا مقصود نہیں ہے، بلکہ میں یہ سب کچھ تمہارے بھلے کے لیے بتا رہا ہوں، تمہیں جہنم کی آگ سے بچا کر جنت میں لے جانے کی فکر میں مبتلا ہو کر کے یہ بتا رہا ہوں۔ دیکھ لو، سمجھ لو تو سمجھ لو، نہیں تو عنقریب تمہیں یقین ہو جائے گا،
یہ خلاصہ میں نے آپ کے سامنے آیات کریمہ کا جو پڑھی ہیں ان کا عرض کر دیا. دیکھیے قل انما انا منذر وما من الہ الا اللہ الواحد القہار. اس آیت کریمہ سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے آیت نمبر 62 سے 64 تک 3 آیات کریمہ میں ایک منظر کشی فرمائی ہے. اس کو ذرا میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں. پچھلی آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اہل جہنم کا ایک نقشہ کھینچا ہے اور یہ ویسا ہی نقشہ ہے جیسا کہ اہل جنت میں سے ایک جنتی کا نقشہ سورہ صافات میں کھینچا گیا کہ جو دنیا میں اس کو تان و تشریح کرتا تھا اس کا ساتھی، کل یہ جنتی جنت میں جا کر کے اپنے اس ساتھی کو جنت میں نہیں پائے گا تو کہے گا انی کاننی قرین، میرا ایک دوست ہوتا تھا، اب وہ کہاں ہے؟ فرشتے اسے وہ دوست دکھائیں گے. لمبی حدیث ہے، میں صرف خلاصہ عرض کر رہا ہوں، بات پہلے ہو چکی ہے. جنتی کو اس کا جہنمی جو ساتھی ہوگا دکھایا جائے گا. اب اس کو دیکھ کر کے وہ کہے گا اچھا ہوا میں نے تیرا ساتھ نہیں دیا، تیری باتوں میں نہیں آیا، ورنہ میں بھی تیرے ساتھ جہنم میں ہوتا. ایسا ہی منظر اللہ تعالیٰ جہنمی کو جنتی کا دکھائیں گے. کیسے منظر کیا ہے کہ جو لوگ اس دنیا میں رہتے ہوئے اہل ایمان کو فسادی کہتے ہیں، اہل ایمان کو شریر کہتے ہیں، اہل ایمان کو لان تان کرتے ہیں، اہل ایمان کو برا کہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو اس وقت اہل ایمان پر لب کشائی کر رہے ہیں، کل قیامت کے دن یہ جہنم میں جب جائیں گے تو جہنم میں جانے کے بعد یہ اس وقت آپس میں چما گوئیاں کریں گے یا فرشتوں سے کہیں گے وہ لوگ کہاں ہیں جن کو دنیا میں ہم برا کہا کرتے تھے، آج وہ نظر نہیں آئے. آیا اس پوری جہنم میں ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئے یا واقعی ہم ان کے ساتھ مذاق ہی کرتے تھے؟ حقیقت میں وہ ویسے تھے نہیں جیسے ہم کہتے تھے. انہیں بتایا جائے گا کہ ہاں وہ ویسے نہیں تھے جیسے تم سوچ رہے تھے، تمہاری آنکھوں نے دھوکہ نہیں کھایا. اب ایسا نہیں ہے کہ تمہیں وہ جہنم میں نظر نہیں آ رہے، بلکہ وہ جہنم میں ہے ہی نہیں. آؤ ہم تمہیں وہ جنت میں دکھاتے ہیں. پھر یہاں جہنم سے جنت کے درمیان کے اس دریچے کو کھول دیا جائے گا اور انہیں نظر آئے گا کہ وہ اوپر بالا خانوں میں جنت میں وہ لوگ موجود ہیں جن کو ہم لان تان کیا کرتے تھے. اس منظر کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ کے میں کیا فرما رہے ہیں؟ محبوب آپ کہہ دیجئے اسی منظر سے، اسی دن سے تمہیں ڈراتا ہوں. قل انما انا منذر، میں تمہیں اسی دن سے ڈرا رہا ہوں، رسول ہوں نا. تو رسول کا کام ہی یہ ہے کہ وہ لوگوں کو ان کے برے انجام سے ڈرائے. میں تمہیں ڈرا رہا ہوں. اور پھر فرمایا وما من الہ الا اللہ الواحد القہار. میں سمجھا کیا رہا ہوں؟ سمجھا یہ رہا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ غالب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. یہ تمہیں سمجھا رہا ہوں، اس کو سمجھو. کیوں؟ اس لیے کہ رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار. میں اس کی تعریفیں کیوں کر رہا ہوں؟ کیوں اس کی ستائش بیان کر رہا ہوں؟ کہ وہ آسمانوں اور زمینوں کا اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے ان سب کا مالک ہے، ان سب کا رب ہے. العزیز الغفار، بہت غالب ہے اور بہت بخشنے والا ہے. آؤ اس کے سامنے حکم عدولی سے بچ جاؤ، ورنہ وہ غالب ہے کہیں تمہیں تباہ و برباد نہ کر دے. بچنے کی کوشش کرو گے تو وہ غفار ہے، معاف کر دے گا. قل هو نبأ عظیم انتم عنہ معرضون. یہ بھی اللہ کے رسول کی زبان سے اللہ رسالت کی بات کہلوا رہے ہیں کہ محبوب آپ ان سے کہہ دیجئے هو نبأ عظیم، وہ بڑی خبرناک چیز ہے، یعنی وہ بڑی ہی چیز ہے جس کی خبر میں تمہیں دے رہا ہوں. قیامت کے اما یتساءلون عن النبأ العظیم. لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کس کے بارے میں؟ عن النبأ العظیم، بڑی خبر کے بارے میں. آپ ان کو کہہ دیجئے هو نبأ عظیم، وہ بڑی خبر ہے. انتم عنہ معرضون، اور تمہارا حال یہ کہ تم اس سے اعراض کر رہے ہو. باز آ جاؤ، اس سے انکار کرنے سے باز آ جاؤ اور اعراض پہ آ جاؤ. اتنی بات سمجھ گئی. اب اگلی بات دلیل کے طور پر ایک بات ارشاد فرمائی ما کان لی من علم بالملأ الاعلی اذ یختصمون. مجھے اوپر کی مجلس والوں کا جب وہ جھگڑتے تھے کچھ بھی علم نہ تھا. ملأ اعلیٰ، دیکھیے ذرا پہلے یہ سمجھیے، فرشتے جو ہیں نا، فرشتے ان کی 3 طرح کی تقسیم اہل علم نے کی ہے. سمجھنے کے لیے، تقریب فہم کے لیے بتایا ہے کہ فرشتوں کی تقسیم 3 طرح سے ہے. نمبر 1 وہ فرشتے جو تجلیات الہی کی طرف ہمہ وقت دیکھتے رہتے ہیں، مصروف رہتے ہیں اور اسی میں مگن رہتے ہیں. یہ سب سے بلند ترین فرشتے ہیں. ان کا کام ہی نہیں ہے، یہ بس اللہ کی تجلیات میں مستغرق رہتے ہیں. نمبر 2 وہ فرشتے جو حضیرت القدس میں ہیں، یعنی اس مقام پر موجود ہیں جہاں پر قضاء و قدر کے فیصلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پہنچتے ہیں یا ان کو فیصلے سنائے جاتے ہیں اور وہ فیصلے لے کر کے ملائے سافل کے پاس آتے ہیں. یہ دوسری قسم ہے. تیسری قسم ان فرشتوں کی ہے کہ جن کو اللہ نے تکوینی امور پر مصروف رکھا ہوا ہے.
تکوینی امور کا مطلب اس کائنات کے نظام میں، اس کی رنگ و بو میں جتنے احوال اور جتنے معاملات پیش آ رہے ہیں، ان احوال اور ان معاملات کے پیچھے اللہ کے فیصلے کی تنفیذ جو ہو رہی ہے، اس فیصلے کو نافذ کرنے والے وہ جو فرشتے ہیں، وہ فرشتے تیسرے درجے کے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے یہ تمام کے تمام فرشتے نورانی ہیں، اور ان کے متعلق سورہ تحریم میں اللہ ذوالجلال نے ارشاد فرمایا لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، یہ اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے۔ ان تمام فرشتوں کے مرکزی جو محور اور مرکز فرشتے ہیں وہ چار ہیں، جبرائیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام، اسرافیل، میکائیل علیہ السلام۔ ان چاروں کے جو سب سے ہیڈ ہیں وہ ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور اس کائنات میں 1.25 لاکھ نبیوں کے پاس وحی کا پیغام لے کر آنے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ اس سے پتہ چلا کہ جو اللہ کا پیغام وحی ہے وہ بہت بڑا پیغام ہے، اس سے بڑا کوئی پیغام نہیں، اس کے برابر کوئی پیغام اور اس کے برابر کوئی فیصلہ نہیں ہے۔ اللہ کا سب سے بڑا فیصلہ، سب سے بڑا پیغام، سب سے زیادہ مقدس، مطہر، منزہ جو پیغام رسانی کا جو بڑا عمل ہے وہ کیا ہے؟ وہ نظام وحی ہے، اور نظام وحی اسی وقت تک ہوتا ہے جب تک نبی ہوتے ہیں، اور جب نبوت کا سلسلہ اللہ نے بند کر دیا تو پیغام کا یا وحی کا سلسلہ بھی اللہ نے بند کر دیا۔ اب اس کائنات میں اللہ کی وحی نہیں آ سکتی، اللہ کی وحی، کیونکہ نبوت نہیں ہے، نبوت نہیں تو وحی بھی نہیں۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اچھا، اب یہ جو 3 درجات ہیں فرشتوں کے، ملائے اعلیٰ کے، حضیرت القدس کے اور ملائے سافل کے، ان تینوں درجات میں تقریب فہم کے لیے یہ جو ملائے اعلیٰ کے درجات ہیں، درجے پر فائز فرشتے ہیں، ان فرشتوں کے درمیان کیا بحث و مباحثہ ہوتا ہے یا ہوا؟ کیا جھگڑا ہوتا ہے یا ہوا؟ اس کی طرف اشارہ ہے۔ اب سنیے، اس سے مراد اس آیت کریمہ میں جو جس جھگڑے کا ذکر ہو رہا ہے وہ جھگڑا کب ہوا، کب ہو رہا ہے، کہ کیسے ہوتا ہے، اس کے متعلق 2 باتیں سمجھ لیجیے۔ ایک بات یہ ہے کہ عام مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہاں جس جھگڑے کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ وقت ہے جب اللہ نے اپنے خلیفہ حضرت آدم کو پیدا کرنا چاہا، فرشتوں کے سامنے اس کا اظہار کیا، تو فرشتوں نے آپس میں چمگوئیاں شروع کر دی۔ ان چمگوئیوں کو، اس بات چیت کو، اس نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، یعنی اس طرح کے کلمات اور جملوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جھگڑے سے تعبیر کیا۔ ہم نے کہا یہ بات چیت کر رہے ہیں، ہم نے کہا یہ بول رہے ہیں، ہم نے کہا یہ بحث و مباحثہ کر رہے ہیں، تو یہ جو بحث و مباحثہ ان کے درمیان ہو رہا ہے اس کو جھگڑے سے تعبیر کیا۔ اب آیت کا معنی کیا ہوگا؟ آیت کا معنی یہ ہوگا کہ محبوب آپ انہیں بتا دیجئے کہ جب آدم کو اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرما رہے تھے میں تو تھا نہیں، جب فرشتے آپس میں تکرار کر رہے تھے میں تو تھا نہیں، اب یہ جو آدم کی تخلیق کا معاملہ میں تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں، یا فرشتوں کے درمیان جو بحث و مباحثہ ہو رہا تھا اس حالت کو میں بیان کر رہا ہوں۔ یہ کہاں سے بیان کر رہا ہوں؟ میرا تو اپنا ذاتی علم نہیں ہے، یہ تو اللہ کا دیا ہوا علم ہے، اور وہی علم وحی کہلاتا ہے۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، اللہ کی طرف سے مجھ پر وحی آتی ہے، وہی میں تمہیں سنا رہا ہوں، تو یہ میری رسالت کی دلیل ہے، مان لو کامیاب ہو جاؤ گے، نہیں مانو گے تو سنو، جس رسول، جس نبی کی میں بات کر رہا ہوں نا، جس نبی کی میں بات کر رہا ہوں، اس نبی کی نبوت کا انکار کرنے والا، اس نبی کی نبوت سے بغاوت کرنے والا جو سب سے پہلا باغی تھا، اللہ نے اس کو راندہ درگاہ کیا، تمہیں بھی اللہ راندہ درگاہ کر دیں گے، بٹ ڈرو اس بات سے۔ یہ بات سمجھ گئی؟ اب ملائے اعلیٰ میں جھگڑا ہوا یا ہوتا ہے، اس کی دوسری قسم یا دوسری تعبیر وہ کیا ہے؟ ایک حدیث مبارکہ ہے، مسند احمد کی روایت ہے، اور وہ طویل روایت ہے، میں صرف اس کا لب لباب اور خلاصہ عرض کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز فجر کی نماز میں کافی تاخیر سے حجرے سے باہر آئے، اتنی تاخیر ہو گئی کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمیں خطرہ لاحق ہوا کہ سورج طلوع ہو جائے گا۔ آپ تشریف لائے، آپ نے نماز ادا فرمائی، یعنی نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد فرمایا کہ سب اپنی جگہ پہ بیٹھے رہو۔ جانتے ہو کیوں لیٹ آیا ہوں؟ اس لیے کہ تہجد کی نماز کے لیے جب میں اٹھا تو میں نے نماز پڑھی، جتنی میرے مقدر میں تھی اتنی میں نے پڑھی، اور پڑھنے کے بعد جب میں بیٹھا تو ایسے ہی بیٹھے بیٹھے مجھ پر اونگ طاری ہو گئی اور میں یوں حالت نوم میں چلا گیا۔ پھر میں نے اللہ ذوالجلال کی زیارت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے کہا اے محمد جانتے ہو فرشتے کس بات میں جھگڑ رہے ہیں؟ میں نے عرض کی کہ پروردگار مجھے معلوم نہیں۔ اللہ پاک نے مجھ سے دوسری بار سوال کیا محمد جانتے ہو اللہ فرشتے کس بات میں جھگڑ رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا اللہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ پھر اللہ ذوالجلال نے میرے 2 کندھوں کے درمیان اپنا ہاتھ ما یلیق بشانہ، جیسے اس کی شان ہے وہ ایسے مارا
تو مجھ پر سارے حالات، سارے راز منکشف ہو گئے، کھل گئے۔ میں نے عرض کی کہ یا اللہ وہ تو کفارات کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں، جانتے ہو کفارات کیا ہوتے ہیں؟ تو میں نے عرض کی کہ پروردگار کامل وضو کر کے مسجد کی طرف چلنا، ہر قدم پر ایک ایک نیکی ملتی ہے اور ایک ایک گناہ مٹتا ہے، پھر مسجد میں آ کر کے نماز پڑھنا اور دوسری نماز کا انتظار کرتے رہنا، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ کفارات ہیں۔ اللہ نے پوچھا کہ محمد پھر یہ کس چیز میں جھگڑ رہے ہیں؟ تو میں نے عرض کی کہ پروردگار یہ درجات میں جھگڑ رہے ہیں۔ پوچھا کہ درجات کیا ہیں؟ تو میں نے عرض کی کہ پروردگار غریب کو کھانا کھلانا، سلام پھیلانا، اسی طریقے سے کسی کی مدد کرنا، یہ سارے معاملات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ بات سنی تو میں نے عرض کی کہ پروردگار مجھے لوگوں کی ہم غمخواری اور ہمدردی عطا فرما دیجئے، اور اے اللہ مجھے اپنی محبت نصیب فرما دیجئے، اور میرے دل میں ان کی محبت پیدا فرما دیجئے کہ جن کے ساتھ آپ کو محبت ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا، ہمیں فرمایا کہ ان باتوں کو یاد کر لو۔ کون سی باتوں کو؟ کھانا کھلانا، مساکین کے محتاجوں کا تعاون کرنا، نماز کو بر وقت ادا کرنا، باوجود مکمل، یعنی یہ ساری جو باتیں ہوئی ان ساری باتوں کو یاد کر لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حدیث، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں ہمارے سامنے یہ بتلایا کہ ملائے اعلیٰ کے جو فرشتے ہیں وہ جھگڑ کس بات پہ رہے ہیں؟ دو چیزوں کے بارے میں، یعنی اس حدیث سے دو چیزوں کے بارے میں جھگڑا ثابت، یعنی یہ پتہ چلا کہ یہ جھگڑا اب بھی ہو رہا ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا۔ کس چیز میں ہو رہا ہے؟ نمبر ایک گناہوں کے مٹانے والی چیزیں کون سی ہیں؟ گناہوں کو مٹا دینے والی چیزیں کون کون سی ہیں؟ کون سے اعمال ہیں جو انسانوں کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں؟ نمبر دو، درجات کی بلندی کس چیزوں سے ہوتی ہے؟ اللہ کے رسول نے وہ چیزیں بتلائی۔ تو ہمیں اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر یہ بات کلیئر کر دی کہ اس سے مراد کیا ہے۔ تو اب آیت کریمہ کا معنی کیا ہوگا؟ ما کان لی من علم بالملأ الاعلی اذ یختصمون۔ اے مشرکین مکہ، منکرین رسالت، باغیان رسالت، سنو، مجھے معلوم نہیں تھا فرشتے کن کن چیزوں میں جھگڑتے ہیں، مجھے معلوم نہیں تھا فرشتے کن چیزوں میں اختلاف کرتے ہیں، مجھے معلوم نہیں تھا فرشتوں میں کن چیزوں میں بحث و مباحثہ ہوتا ہے۔ اللہ نے مجھ پر عیا کیا ہے، اللہ نے مجھ پر کھولا اس بات کو۔ تو جو مجھ پر کھلا ہے تم پر نہیں کھلا، جس نے مجھ پر کھولا ہے وہ ذات بلند و بالا ہے، وہ علیم ہے، قدیر ہے، اس نے مجھ پر کھولا تو معلوم یہ ہوا کہ میں اس کا مقرب بندہ ہوں، میں اس کا برگزیدہ بندہ ہوں، فرستادہ ہوں، چنیدہ ہوں، اور میں اس کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، لہٰذا میری نبوت اور رسالت کو مان لو، اسی میں تمہاری لیے عافیت ہے۔ اب سمجھ جی، یوحا الیہ الا انما انا نذیر۔ اچھا یہ بات بھی سمجھ لیجیے۔ اب آپ کہیں گے جی یہ تو وہی نہیں ہوئی، یہ تو خواب تھا، تو جواب سن لیجیے، نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، نبی کا خواب بھی کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے۔ یوحا الیہ الا انما انا نذیر مبین، میری طرف تو یہی وحی کی جاتی ہے کہ میں کھلم کھلا ہدایت کرنے والا ہوں، گویا میں اللہ کا فرستاد ہوں۔ اگلی بات، اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین۔ اچھا یہ جو واقعہ ہے یہ کئی بار آ چکا ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف اس واقعے کا پیغام سمجھ لیجیے۔ یہ واقعہ کیوں بیان کیا جا رہا ہے؟ یہ واقعہ صرف اسی لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ اپنے حبیب کی زبان اقدس سے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو تم جس رسالت کے، جس پیغام کے منکر ہو نا، کہ یہ اپنی طرف سے افطرا اللہ کذبا، یہ اللہ پر جھوٹ مان رہے ہیں، سنو میں اللہ پر جھوٹ نہیں مان رہا۔ اگر یہ باتیں میں نے اپنی طرف سے کرنی ہوتی تو تمہیں معلوم ہوتی، تو زیادہ فصیح و بلیغ اور شاعر اور ادیب بنے پھرتے ہو، میں نے تو کبھی اس چیز کا دعویٰ بھی نہیں کیا۔ اب تمہیں معلوم نہیں، میں بتا رہا ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خصوصیت جو مجھے حاصل ہے وہ تمہیں نہیں، تو وہی خصوصیت رسالت ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی خصوصیت کو واضح کرنے کے لیے اس کی دلیل کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واقعہ بیان کیا۔ واقعہ کیا ہے؟ قصہ آدم و ابلیس، اس میں ایک نبی اور ایک باغی دونوں کا واقعہ بیان ہوا۔ اچھا، اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین، جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے انسان بنانے والا ہوں، فاذا سویتہ، یہ وہ جھگڑے کا حصہ بھی ہے، فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا له ساجدین، جب اس کو درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا، درست کر لوں اور روح پھونک دوں۔ توجہ کریے، اللہ رب العزت کا امر کن ہر چیز میں ہونے کے لیے کافی ہے، کسی بھی چیز کے بنائے جانے کے لیے امر کن ہونا، اور امر کن کا معنی لفظ کن نہیں ہے، یہ بات سمجھیے گا۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ کسی بھی کام کے حوالے سے کن کہتے ہیں تو ہو جاتا ہے، وہ نہیں، یہ تو ہمیں سمجھانے کے لیے کہا گیا کہ کن ہو جا فیکون، وہ ہو جاتا ہے۔ اصل پیچھے کیا ہے؟ پیچھے کچھ اور ہے، پیچھے یہ ہے اس سے مراد اللہ رب العزت کی طرف سے سرعت عمل ہے، سرعت یعنی کام کے ہونے میں جلدی کا مفہوم ہے۔ کن کا معنی کیا ہے؟ کام کے ہونے میں جلدی، کہ اللہ رب العزت کا ارادہ، منشا، غرض کسی کام کے ہونے کے لیے ہوتی ہے، ساتھ ہی ہو جاتا ہے۔ اس کو آپ سمجھنے کے لیے
بلا تمثیل سمجھنے کے لیے آپ عرض کرتا ہوں، جنت میں ایک جنتی ایک پھل کی خواہش کرے گا، حدیث میں آتا ہے وہ پھل کو توڑے گا نہیں، حور سے غلمان سے کہے گا کہ نہیں کھلاؤ، یا نوکر چاکروں سے کہے گا نہیں کھلاؤ، صرف خواہش کا اظہار کرے گا، اللہ وہ پھل اس کے بالکل سامنے لا دے گا۔ امر کن اس سے بھی زیادہ جلدی کا ہے، یہ تو کچھ جلدی نہیں ہے۔ امر کن کیا ہے؟ منشا ایزدی ہوتا ہے، کام ہو جاتا ہے، اس کو کن سے تعبیر کیا گیا، ورنہ کن لفظ اللہ نہیں کہتے، کن لفظ اللہ۔ اچھا جی، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب میں اس کو درست کر لوں، اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا، یہ اللہ نے سب کو کہا۔ اچھا اس وقت جہاں فرشتوں کو حکم ہوا تھا وہاں پر ہی ابلیس بھی موجود تھا، تو ابلیس بھی اس حکم میں شامل تھا، ابلیس بھی اس حکم میں۔ فسجد الملائکۃ کلهم اجمعون الا ابلیس، تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر شیطان اکڑ بیٹھا، تکبر کر بیٹھا، استکبر وکان من الکافرین، وہ کافروں میں ہو گیا، اکڑ تھی۔ کیا کہا؟ انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس سے بہتر، وہ مٹی سے پیدا ہوا، میں آگ سے پیدا ہوا، آگ کے اندر بلندی، مٹی کے اندر عاجزی، تو میں عاجز کے سامنے بلند ہو کر کے سجدہ کیسے کروں؟ اس بدبخت کو یہ سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ سجدہ آدم کو نہیں ہے، یہ سجدہ حکم الہی پر ہے، یہی تو چیز سمجھانی ہے۔ دیکھیے حاجی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، مغرب کا وقت نکل جائے کوئی پرواہ نہیں، تم نے جا کر مزدلفہ میں جا کر مغرب اور عشاء پڑھنی ہے، رات کے 3 بج جائیں وہیں جا کے پڑھنی ہے، مغرب قضا ہوتی ہے تو ہو جائے، ہمارا حکم ہے۔ تو گویا اصل بندگی کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کے حکم کی تعمیل کرنا۔ یہی بات یہاں اس کو سمجھ نہیں آئی، وہ سمجھا کہ یہاں پر مٹی اور آگ کا مسئلہ ہے، یہاں بلندی اور برتری کا مسئلہ ہے۔ اللہ پاک نے وہ بیان نہیں کیا، اللہ پاک نے یہ بیان کیا ہمارا حکم ہے، ہمارے حکم کی تعمیل کرو۔ فسجد الملائکۃ کلهم اجمعون الا ابلیس استکبر وکان من الکافرین، اکڑ بیٹھا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ قال یا ابلیس، اچھا یہ اشارہ کیا جا رہا ہے کس کو؟ مشرکین کو بتایا جا رہا ہے، تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم بھی ہمارے رسول کا انکار کر کے اکڑ کر رہے ہو، اکڑ کا مظاہرہ کر رہے ہو، تم بھی راندہ درگاہ ہو جاؤ گے۔ قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اللہ پاک نے فرمایا ابلیس جس شخص کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، ہاتھوں سے بنانے سے مراد قدرت، اپنی قدرت خاصہ سے، ویسے تو ہر چیز اللہ کی قدرت سے بنی ہے، لیکن یاد رکھیے کچھ چیزوں میں اللہ اپنی خاص نسبت بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے اپنی پنڈلی کا ذکر کیا، اللہ نے اپنے ہاتھ کا ذکر کیا، اللہ نے اپنی کرسی کا ذکر کیا، اللہ نے اپنے بیٹھنے کا ذکر کیا، اللہ نے اپنے کھڑے ہونے کا ذکر کیا، اللہ نے اپنے اترنے کا ذکر کیا۔ یہ ساری چیزیں یہ ہمیں عالم امتثال میں نہیں بلکہ ہمیں معاملات کی فہم کو قریب کرنے کے لیے جو بتائی ہے۔ عالم امتثال میں ایسی چیزیں نہیں ہیں، اللہ یہاں سے اتر کے وہاں چلے گئے، وہاں سے چلے گئے وہاں پر، وہاں سے نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ جو جتنی چیزیں بیان ہوئی ہیں یہ تقریب فہم کے لیے ہیں، یا ہمارا ایمان ہے ان تمام چیزوں پر۔ جہاں ساق کا ذکر ہے ساق ہی بیان ہے، جہاں ہاتھ کا ذکر ہے وہاں ہاتھ ہی بیان ہے، جہاں اللہ نے اپنی آنکھ کا ذکر کیا آنکھ ہی مقصود ہے، جہاں پر اللہ نے پنڈلی کا ذکر کیا پنڈلی مراد۔ لیکن یاد رکھیے ان تمام الفاظ پر ہمیں ہو بہو ایمان ہے۔ اب اس کا مفہوم کیا ہے؟ ما یلیق بشانہ، جو اللہ کے شایان شان ہے وہی مراد ہے۔ پوچھا کہ میں نے جس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اے ابلیس، اس کے آگے سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے منع کیا ہے؟ استکبرت ام کنت من العالین، کیا تو غرور میں آ گیا یا اونچے درجے والوں میں تھا؟ ام کنت من العالین، کیا تو اونچے درجے، تجھے کوئی اعزاز اور سرٹیفکیٹ پہلے سے حاصل تھا کہ نہیں؟ تو اس حکم سے مستثنیٰ ہے، یا تجھے کوئی سرٹیفکیٹ حاصل تھا یا تو غرور کرنے لگ گیا؟ مقصود یہ کہ دونوں باتیں نہیں ہیں، نہ تو غرور کے قابل ہے اور نہ ہی تو تیرا اسٹیٹس اور درجہ بہت بلند ہے، نہیں اسی بات سمجھ۔ قال انا خیر منہ، کہنے لگا کہ میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے بنایا۔ دیکھیے اللہ نے اپنے خلیفہ کا انکار کرنے والے باغی کو راندہ درگاہ کر دیا۔ یاد رکھیے اللہ کے خلیفے کا انکار کرے تو بھی راندہ درگاہ، رسول کے خلیفہ کا انکار کرے تو بھی، کیونکہ رسول اپنا نہیں ہوتا، اپنا حکم نافذ نہیں کرتا، رسول اللہ کا حکم بتاتا ہے، وہ بھی گویا اللہ ہی کا منتخب شدہ ہوتا ہے۔ قال فاخرج منها فانك رجیم، فرمایا یہاں سے نکل جا تو مردود ہے، وان علیک لعنتی الی یوم الدین، اور تجھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت پڑتی رہے گی۔ یہ اس نے سوال کیا تھا، یہ اس نے مانگا تھا کہ پروردگار مجھے مہلت دے، جن کی وجہ سے تو نے مجھے راندہ درگاہ دیا ہے، اب میں بھی تو اس پر اپنے سلسلے کا اظہار کروں، اپنی قوت کا اظہار کروں، اپنی طاقت کا اظہار کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کب تک؟ اس نے کہا پروردگار قیامت تک۔ اللہ نے فرمایا جا تجھے مہلت دے دی، تجھے مہلت دی، تو اپنی کوشش کر کے دیکھ، لیکن یاد رکھ اللہ عبادی، میرے خاص بندے وہ ہیں کہ جن پر تیرا زور نہیں چل سکتا۔ قال، دیکھیے مہلت مانگ رہا ہے، قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، کہنے لگا میرے پروردگار مجھے اس روز تک کے لوگ اٹھائے جائیں گے مہلت دے دے۔ قال فإنك من المنظر، پہلے فرمایا کہ تو راندہ درگاہ ہے قیامت تک، یعنی قیامت تک تجھ پر لعنت پھٹکار ہوتی رہے گی۔ اب جب اس نے دیکھا کہ قیامت تک پھٹکار ہوتی رہے گی تو میں بھی اپنا پھر کام کرتا رہوں، پروردگار مجھے مہلت دے،
کہ میں اپنا کام کر سکوں. پروردگار نے فرمایا فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ، فرمایا مہلت دی جاتی ہے اِلَىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ، کب تک؟ اس روز تک جس کا وقت مقرر ہے، یعنی قیامت تک. قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. اب یہ قسم کھا کر کے اللہ کے دربار میں اکاہت کرتا ہے، جس کو اللہ نے سورہ سبا میں بیان کیا. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، ابلیس نے اپنے ظن کو، اپنے گمان کو، اپنی قسم کو سچ کر دکھایا. ابلیس کی وہ قسم کیا تھی؟ کہنے لگا مجھے تیری عزت کی قسم میں ان سب کو بہکاتا رہوں گا. یہ قسم ہے. ہاں الا عبادک منہم المخلصین، سوائے ان کے جو تیرے خالص بندے ہیں ان کو بہکا سکوں گا نہیں. بہکانے کی کوشش ان کو بھی کروں گا، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہر ایک کے پاس شیطان آتا ہے. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول آپ کے پاس بھی؟ ہاں میرے پاس بھی آتا ہے، میرے پاس بھی آتا ہے، لیکن میرا مطیع اور فرمان بردار بن جاتا ہے، یعنی مجھ پر اپنا زور نہیں چلا سکتا، مجھ پر حملہ نہیں کر سکتا. قال فالحق والحق اقول، فرمایا سچ ہے، یہ بات سچ ہے. کون سی بات؟ کہ میرے بندوں کو تو گمراہ نہیں کر سکے گا. والحق اقول، اور میں بھی سچ کہتا ہوں. اللہ کیا سچ کہتے ہیں؟ اگلی بات آ رہی ہے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ میں تجھ سے اور جو ان میں سے تیری پیروی کریں گے سب سے جہنم کو بھر دوں گا. قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ. یہ رسالت کے منصب کو سمجھانے کے لیے ایک علامت کے طور پر آخری بات کی جا رہی ہے کہ منصب رسالت کے باغیوں سنو. کبھی اتنا عرصہ ہو گیا میں نے دعویٰ رسالت کیا ہے، دعویٰ نبوت کیا ہے، اللہ کی توحید کی دعوت دی ہے، میں نے کبھی تم سے کچھ مانگا ہے؟ مشرکین مکہ کو حضور کی طرف سے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ کبھی کچھ مانگا بھی ہے. اور آئندہ بھی سن لو قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ. فرمایا محبوب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں اس کا تم سے صلہ نہیں مانگتا اور نہ میں بناوٹ کرنے والوں میں ہوں. کیا مانا؟ ٹھیک ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے آدمی اپنی زبان سے تو کہتا ہے کہ جی میں نے لینا کچھ نہیں، لیکن آنے والی چیز کا انکار بھی نہیں کرتا. آنے والی چیز کا انکار بھی ایک ہی پوزیشن. یا اس کو دوسرے لفظوں پہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ میں تم سے اجر بھی نہیں مانگتا اور کسی قسم کی بناوٹ بھی پیش نہیں کر رہا کہ اس پورے بن ٹھن کے تمہارے سامنے پیش ہونے سے، اس پورے دلائل اور ان چیزوں کے بیان کرنے سے میرا کوئی مقصد چودراہٹ حاصل کرنا ہو، ایسی کوئی چیز بھی. ان ہوا الا ذکر للعالمین. یہ قرآن جو میں تمہیں پڑھ پڑھ کے سنا رہا ہوں یہ تو اہل عالم کے لیے نصیحت ہے. جو وہی میں تمہیں بتا رہا ہوں یہ اہل عالم کے لیے نصیحت، اور میرا کام نصیحت کرنا ہے جیسا کہ پچھلے نبیوں نے بھی نصیحت کے فرائض انجام دیے. وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، اور تمہیں اس کا حال ایک وقت کے بعد معلوم ہو جائے گا. اس سے مراد، اس آیت سے مراد یا تو قیامت ہے، اور وہ تو یقینی ہے، وہ تو یقینی ہے کہ قیامت کو تو بہرحال معلوم ہو ہی جائے گا. نمبر 2، اس آیت کریمہ کا مصداق بعض مفسرین نے غزوہ بدر کو لیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ان کو دھمکی دی ہے ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا، انکار کر رہے ہو نا، اس انکار کا خمیازہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے. اور انہوں نے دیکھا بدر کے میدان میں اتنا زیادہ بڑا لشکر اتنے چھوٹے سے لشکر کے مقابلے میں آیا، وہ قسمہ پرسی کے عالم میں اور تم ساز و سامان سے لیس. لیکن جب میدان لگا تو میدان لگا کر کے اللہ نے تمہیں ناکامی اور نامرادی کا سامنا کروایا اور انہیں کامیابی و کامرانی نصیب فرمائی. یہ اس بات کی علامت ہے اللہ جب چاہیں جس وقت چاہیں کسی کو بلندی عطا فرما دے اور کسی کو پستی. وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ. جس ناکامی، جس نامرادی اور جس بربادی کا اللہ تم سے وعدہ کرتے ہیں وحی کے ذریعے سے، اور میں تمہیں بتاتا ہوں وہ ناکامی اور نامرادی تم نے غزوہ بدر میں دیکھی، یعنی تم دیکھ لو گے قریب، اور اللہ نے دکھا دی ان کو غزوہ بدر کے موقع پر. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.